يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأكرم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا یا ایھا الذین وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے لا تقربوا الصلاۃ نماز وانتم جب کہ تم سکارا نشہ حالت حتیٰ یہاں تک کہ تعلموا سمجھنے لگو ما جو تقولون تم کہتے ہو ولا اور نہ جنوب غسل کی حاجت میں الا سوائے عابری سبیل حالت سے سفر حتیٰ یہاں تک کہ تغتسل تم غسل کر لو ان اور اگر کنتم تم ہو مرضى مریض او یا اعلیٰ پر میں سفر او جاء آیا احد کوئی منکم تم میں سے الغائط جائے ضرور اور او یا لامستم تم پاس گئے النساء عورتیں فلم تجدو پھر تم نے نہ پایا ما ان پانی متیمم تو تیمم کرو سعیدن مٹی طیباً پاک فامسحوا مسح کر لو بوجوہکم اپنے منہ و ایدیکم اپنے ہاتھ ان بے شک اللہ کانا ہے عفوا معاف کرنے والا غفورا بخشنے والا۔ اے ایمان والوں نزدیک نہ جاؤ نماز کے جس وقت کہ تم نشے میں ہو یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو اور نہ اس وقت کے غسل کی حاجت ہو مگر راہ چلتے ہو یہاں تک کہ غسل کر لو اور اگر تم مریض ہو یا سفر میں آیا ہے کوئی شخص تم میں جائے ضرور سے یا پاس گئے ہو عورتوں کے پھر نہ ملا تم کو پانی تو ارادہ کرو زمین پاک کا پھر ملو اپنے منہ کو اور ہاتھوں کو بے شک اللہ ہے معاف کرنے والا بخشنے والا۔ پہلی آیت میں مسلمانوں کو خطاب تھا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا إِلَىٰ آخِرِهِ الآیات، اور اس کی ذیل میں کفار کی مذمت بیان فرمائی تھی جو کہ مذکورہ و سابقہ کی مخالفت کرتے تھے۔ اب اس کے بعد پھر مسلمانوں کو دربارہ صلاح یا بعض خاص ہدایتیں کی جاتی ہیں اور ان ہدایات کو ماقبل کے ساتھ یہ مناسبت ہے کہ اس سے پہلے کفار اور اہل کتاب کی دو خرابیوں کا خاص طور پر ذکر تھا، ایک اللہ پر ایمان نہ لانا، دوسرے اپنے اعمال اللہ کے لیے خرچ نہ کرنا بلکہ لوگوں کے دکھانے کو اور اپنی عزت بڑھانے کو مال خرچ کرنا، اور ظاہر ہے کہ پہلی خرابی کو منشت و علم کا نقصان اور جہل کا غلبہ ہے، دوسری خرابی کی وجہ ہوائے نفس اور اپنی خواہش ہے، جس سے معلوم ہوگا کہ گمراہی کے بڑے دو ہیں، اول جہل جس میں حق
و باطل کی تمیز ہی نہیں ہوتی۔ دوسرے خواہش و شہوت جس سے باوجود تمیز حق و باطل حق کے موافق عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ شہوات سے قوت ملکی ضعیفی اور قوت بہیمیہ قوی ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ ملائکہ سے بعض اور شیاطین سے قرب ہے، بعد اور شیاطین سے قرب ہے، جو بہت سی خرابیوں کی جڑ ہے۔ تو اب اس مناسبت سے حق تعالیٰ شانہ نے مسلمانوں کو نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے اول منع فرمایا کہ یہ جہل کی حالت ہے، اس کے بعد جنابت میں نماز پڑھنے سے روکا کہ یہ حالت ملائکہ سے بعد اور شیاطین سے قرب کی حالت ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ جہاں جنبی ہوتا ہے وہاں ملائکہ نہیں آتے۔ واللہ اعلم۔ اب آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اے ایمان والو، جب تم کو کفر اور ریا کی خرابی معلوم ہو چکی اور ان کی ازداد کی خوبی واضح ہو چکی، تو اس سے نشہ و جنابت کی حالت میں نماز پڑھنے کی کفر اور ریا کا منشا تھا، اس لیے نشے میں نماز کی نزدیک نہ جانا چاہیے، تاکہ تم کو اس قدر ہوش نہ آ جائے کہ جو منہ سے کہو اس کو سمجھ بھی سکو، اور نہ حالت جنابت میں نماز کے نزدیک جانا چاہیے تاکہ غسل نہ کر لو، مگر حالت سفر میں اس کا حکم آگے مذکور ہے۔ فائدہ یہ حکم اس وقت تھا کہ نشہ اس وقت تک حرام ہوا تھا، لیکن نشہ کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت کر دی گئی تھی۔ روایات میں منقول ہے کہ ایک جماعت صحابہ کی دعوت میں جمع تھی، چونکہ شراب اس وقت تک حرام نہ ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے شراب پی تھی، مگر مغرب کا وقت آ گیا تو سب اسی حالت میں نماز کو کھڑے ہو گئے۔ امام نے سورہ قل یا ایھا الکافرون میں لا اعبد ما تعبدون کی جگہ اعبد ما تعبدون بحشیہ میں پڑھ دیا، جس سے معنی بالکل خلاف اور غلط ہو گئے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اب اگر نیند کی غلبہ یا بیماری کی وجہ سے کسی کا ایسا حال ہو جائے کہ اس کی خبر نہ رہے کہ میں نے کیا کہا، تو ایسی حالت کی نماز بھی درست نہ ہوگی۔ جب ہوش آئے تو اس کا قضا ضرور کر لے، یعنی حالت جنابت میں نماز کا نہ پڑھنا، تا وقت کے غسل نہ کر لے۔ یہ حکم جب ہے کہ کوئی عذر نہ ہو، اور اگر کوئی ایسا عذر پیش آئے کہ پانی کے استعمال سے معذوری ہو، طہارت کا حاصل کرنا ضروری ہو، تو اس وقت میں زمین سے تیمم کر لینا کافی ہے۔ اب پانی کے استعمال سے معذور کی 3 صورتیں بتلائیں: ایک بیماری کے اس میں پانی ضرر کرتا ہے، دوسری یہ کہ سفر درپیش ہو اور پانی اتنا موجود ہے کہ وضو کر لے تو پیاس سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے، دودھ تک پانی نہ ملے گا، تیسری یہ کہ پانی بالکل موجود ہی نہیں۔ اس پانی موجود نہ ہونے کی صورت کی ساتھ 2 صورتیں طہارت کی ضرور ہونے کی بیان فرمائیں: ایک یہ کہ کوئی جائے ضرور سے فارغ ہو کر آیا، اس کو وضو کی حاجت ہے، دوسری یہ کہ عورت سے صحبت کی ہو تو اس کو غسل کی ضرورت ہے۔ فائدہ تیمم کی صورت یہ ہے کہ پاک زمین پر دونوں ہاتھ مارے، پھر سارے منہ پر اچھی طرح مل لے، پھر دونوں ہاتھوں میں زمین پر مار کر دونوں ہاتھوں کو کونیت تک مل لے۔ مٹی طاہر ہے اور بعض چیزوں کے لیے مثل پانی کے مطہر بھی ہے، مثلا خف، تلوار، آئینہ وغیرہ، اور جو نجاست زمین پر گر کر خاک ہو جاتی ہے وہ بھی پاک ہو جاتی ہے، اور ہاتھ اور چہرے پر مٹی ملنے میں تزلزل اور عجز پر بھی پورا ہے، جو گناہوں سے معافی مانگنے کی اعلیٰ صورت ہے۔ جب مٹی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی نجاست کو ظاہر کرتی ہے تو اس لیے بوقت معذوری پانی کی مقام کی گئی ہے۔ اس کے سوا اقتضائے آسانی اور سہولت جس پر حکم تیمم مبنی ہے یہ ہے کہ پانی کی مقام ایسی چیز کی جائے جو پانی سے زیادہ سہل الوصول ہو۔ زمین کا ایسا ہونا ظاہر ہے کیونکہ وہ سب جگہ موجود ہے۔ حق انسان کی اصل ہے اور اپنی اصل کی طرف رجوع کرنے میں گناہوں اور خرابیوں سے بچاؤ ہے۔ کافر بھی آرزو کریں گے کہ کسی طرح حق میں مل جائیں، جیسا پہلی آیت میں مذکور ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے وقت تیمم کی اجازت دے دی اور مٹی کو پانی کے قائم مقام کر دیا، اس لیے کہ وہ سہولت و معافی دینے والا ہے اور بندوں کی خطائیں بخشنے والا ہے، اپنے بندوں کی نفع اور آسائش کو پسند فرماتا ہے۔ جس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں نشے کی حالت میں جو کچھ پڑھا گیا تھا وہ بھی معاف کر دیا گیا، جس سے یہ خلجان نہ رہا کہ آئندہ کو تو ایسی حالت میں نماز نہ پڑھیں گے، مگر جو پہلی غلطی ہو گئی شاید اس کی نسبت مواخذہ ہو۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ۔ علم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا، الا طرف الذین، وہ لوگ جو اوتو دیا گیا نصیباً ایک حصہ من سے الکتاب کتاب، یشترون مول لیتے ہیں الضلالہ گمراہی، ویریدون اور وہ چاہتے ہیں ان کے تضلوا بھٹک جاؤ السبیل راستہ، کیا تم نے نہ دیکھا ان کو جن کو ملا ہے کچھ حصہ کتاب سے، خرید کرتے ہیں گمراہی اور چاہتے ہیں کہ تم بھی بہک جاؤ راہ سے۔ واللہ عالم بأعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، واللہ اور اللہ عالم خوب جانتا ہے بأعدائکم تمہارے دشمنوں کو، وکفی اور کافی ہے باللہ اللہ ولی حمایتی، وکفی اور کافی ہے باللہ اللہ نصیر مددگار، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو، اور اللہ کافی ہے حمایتی اور اللہ کافی ہے مددگار۔ ان آیتوں میں یہود کے بعض کباہ اور ان کے مکر و فریب کا بیان ہے، اور ان کی ذلت و کفر پر خود ان کو اور نیز دوسروں کو مطلق کرنا ہے تاکہ ان سے لیزر رہیں۔ چنانچہ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 36 سے لے کر یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 43 تک یہود کے کباہ مذکور ہو چکے ہیں۔ بیچ میں ایک خاص مناسبت سے نشہ اور جنابت میں نماز سے ممانعت فرما کر پھر یہود کے کباہ کا بیان ہے۔ یہود کو کتاب سے کچھ حصہ ملا، یعنی
کبائے ملا، یعنی لفظ پڑھنے کو ملے اور عمل کرنا جو اصل مقصود تھا نہیں ملا، اور گمراہی خرید کرتے ہیں، یعنی پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات اور اوصاف کو دنیا کی عزت اور رشوت کے واسطے چھپاتے ہیں اور جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان بھی دین سے پھر کر گمراہ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ اے مسلمانوں تمہاری دشمنوں کو خوب جانتا ہے، تم ایسا ہرگز نہیں جانتے ہو، سو اللہ کے فرمانے پر اطمینان کرو اور ان سے بچو، اور اللہ تعالیٰ تم کو نفع پہنچانے اور نقصان سے بچانے کے لیے کافی ہے، اس لیے دشمنوں سے اس قسم کا اندیشہ مت کرو اور دین پر قائم رہو۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسلم وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا كان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ من سے بعد الذين جو ہادو یہودی ہیں، یحرفون تعریف کرتے ہیں، بدل دیتے ہیں، الکلام کلمات عن سے مواضعه اس کی جگہ، ويقولون کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا، وعصينا اور ہم نے نافرمانی کی، واسمع اور سنو، غیرنا مطمئن سنایا جائے، ورائنا اور رائنا لیم موڑ کر، بیلسنتہم اپنی زبانوں کو، وطعنا کی نیت سے، فی الدین دین میں، ولو اور اگر انہم وہ قالو کہتے ہیں سمعنا ہم نے سنا، وطعنا اور ہم نے اطاعت کی، واسمع اور سنیے، وانظرنا اور ہم پر نظر کیجیے، لکانا تو ہوتا خیرن بہتر لہم ان کے لیے، واقوام اور زیادہ درست، لیکن لعنہم ان پر لعنت کی اللہ بکفر ان کے کفر کے سبب، فلا یؤمنون پس ایمان نہیں لاتے، الا مگر قلیلاً تھوڑے۔ بعض لوگ یہودی پھیرتے ہیں بات کو اس کے ٹھکانے سے اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا، اور کہتے ہیں کہ نہ سنایا جائیو، اور کہتے ہیں رائنا موڑ کر اپنی زبان کو عیب لگانے کو دین میں، اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور مانا اور سن اور ہم پر نظر کر تو بہتر ہوتا ان کے حق میں اور درست، لیکن لعنت کی ان پر اللہ نے ان کے کفر کے سبب، سو ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم۔ یعنی یہود میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں نازل فرمایا ان کو اپنے ٹھکانے سے پھیرتے اور بدلتے ہیں، یعنی تحریف لفظی اور معنوی کرتے ہیں، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو کوئی حکم سناتے تو یہود جواب میں کہتے ہم نے سن لیا، مطلب یہ ہوا کہ قبول کر لیا، لیکن آہستہ سے کہتے تھے کہ نہ مانا، یعنی ہم نے فقط کان سے سنا، دل سے نہیں مانا، یعنی اور جب یہود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں سن نہ سنایا جائیو تو، یعنی ایسے کلام بولتے جس کے دو معنی ہوں، ایک معنی کے اعتبار سے دعا یا تعظیم ہو تو دوسرے معنی کی روح سے وہ دعا اور تحقیر ہو سکے، چنانچہ یہ کلام بظاہر دعائے خیر ہے، مطلب یہ کہ تم ہمیشہ غالب و معزز ہے، کوئی تجھ کو بری اور خلاف بات نہ سنا سکے، اور دل میں نیت یہ رکھے کہ تو بیرا ہو جائیو۔ یعنی حضرت کی خدمت میں آتے تو یہود رائے نہ کہتے، اس کے بھی دو معنی ہیں، ایک اچھے ایک برے، جن کا بیان سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ اچھے معنی تو یہ کہ ہماری رعایت کرو، شفقت کی نظر کرو کہ تمہارا مطلب سمجھ لیں اور جو پوچھنا ہو پوچھ سکیں، اور برے معنی یہ کہ یہود کی زبان میں یہ کلمہ تحقیر کا ہے، یہ زبان کو دبا کر رائنا کہتے ہیں، یعنی تو ہمارا چرواہا ہے، اور یہ ان کے میں شرارت تھی کیونکہ وہ خوب جانتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں نے بھی بکریاں چرائی ہیں، یعنی یہود ان کلمات کو اپنی کلام میں رلا ملا کر ایسے انداز سے کہتے کہ سننے والے اچھے ہی معنوں پر حمل کرتے اور برے معنوں کی طرف دھیان بھی نہ جاتا، اور دل میں برے معنی مراد لیتے، اور پھر دین میں یہ عیب لگاتے کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو ہمارا فریب ضرور معلوم کر لیتا، سو اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب کو خوب کھول دیا۔ حق تعالیٰ یہود کے 3 قول مضمون بیان فرما کر اب بطور ملامت ودایت ارشاد کرتے ہیں، اگر یہود اسینا کی جگہ اطانا کہتے ہیں اور بجائے اسما غیر مسمعین کی صرف اسما کہتے اور رائنا کی عوض انظر نہ کہتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، اور یہ بات درست اور سیدھی ہوتی اور اس بےہودگی اور شرارت کی گنجائش نہ ہوتی۔ جو کلمات سب کا سے یہود برے معنی اپنے دل میں مراد لیا کرتے تھے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے کفر کے باعث اپنی رحمت اور ہدایت سے دور کر دیا، اس لیے وہ مفید اور سیدھی باتوں کو نہیں سمجھتے اور ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے سے آدمی کو، وہ ان خباثتوں اور شرارتوں سے مجتنب رہے اور اس وجہ سے اللہ کی لعنت سے محفوظ رہے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما انزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا۔ یا ایھا الذین، وہ لوگ جو اوتوا الکتاب کتاب دیے گئے اہل کتاب، آمنوا ایمان لا بما اس پر جو نزلنا ہم نے نازل کیا، مصدقا تصدیق کرنے والا، لما جو معکم تمہارے پاس، من قبل اس سے پہلے کہ ان کے نطمس مٹا دیں، وجوہا چہرے، فنردها پھر الٹ دیں، اعلیٰ پر ادبارها ان کی پیٹھ، او یا نلعنہم ہم ان پر لعنت کریں، کما جیسے لعنا ہم نے لعنت کی اصحاب السبت ہفتے والے، وکانا اور ہے امر کا حکم اللہ مفعول ہو کر رہنے والا۔ اے کتاب والو ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا، تصدیق کرتا ہے اس کتاب
کتاب کی جو تمہارے پاس ہے پہلے اس سے کہ ہم مٹا ڈالیں بہت سے چہروں کو، پھر الٹ دیں ان کو پیٹھ کی طرف یا لعنت کریں ان پر جیسے ہم نے لعنت کی ہفتے کے دن والوں پر، اور اللہ کا حکم تو ہر ہو کر ہی رہتا ہے۔ آیات سابقہ میں یہود کی ضلالت و مختلف قبائح کا ذکر فرما کر اب ان کو بطور خطاب ایمان و تصدیق قرآن کا حکم کیا جاتا ہے اور اس کی مخالفت سے ڈرایا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اے اہل کتاب ایمان لاؤ قرآن پر جس کے احکام مصدق و موافق ہیں، تورات کے ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ مٹا ڈالیں ہم تمہارے چہروں کے نشان یعنی آنکھیں، ناک وغیرہ، مطلب یہ ہے کہ تمہاری صورتیں بدل دی جائیں، پھر اڑ دیں تمہارے چہروں کو پیٹھ کی طرف یعنی چہرے کو مطموس اور ہموار کر کے پیچھے کی طرف، اور گدی کو آگے کی طرف کر دیں، یا ہفتے کے دن والوں کی طرح تم کو مسح کر کے جانور بنا دیں۔ اصحاب سبت کی قصہ سورہ اعراف میں مذکور ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ بے شک اللہ لا یغفر نہیں بخشتا ہے ان کے یشرک بھی شریک ٹھہرائے اس کا، یغفر اور بخشتا ہے ما جو دون ذالک اس کے سوا لمن جس کو یشاء وہ چاہے، ومن ور جو جس شریک ٹھہرایا باللہ اللہ کا، فقد افترا پس اس نے باندھا اسم گناہ عظیم بڑا، بے شک اللہ نے بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے، اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جو اس کے چاہے، اور جس نے شریک ٹھہرایا اللہ کا اس نے بڑا طوفان باندھا، یعنی مشرک کبھی نہیں بخشا جاتا بلکہ اس کی سزا دائمی ہے۔ البتہ شرک سے نیچے جو گناہ ہیں صغیرہ ہوں یا کبیرہ وہ سب قابل مغفرت ہیں، اللہ تعالیٰ جس کی مغفرت چاہے اس کی صغیرہ کبیرہ گناہ بخش دیتا ہے، کچھ عذاب دے کر یا بلا عذاب دیے۔ اشارہ اس کی طرف ہے کہ یہود چونکہ کفر و شرک میں مبتلا ہیں وہ مغفرت کی توقع نہ رکھیں۔ الم تر الی الذین یزکون انفسهم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا۔ الم تر کیا تم نے نہیں دیکھا، الی طرف کو، الذین وہ جو کہ یزکون پاک مقدس کہتے ہیں، انفسهم اپنے آپ کو، بلکہ اللہ یزکی مقدس بناتا ہے من سے یشاء وہ چاہتا ہے، ولا یظلمون اور ان پر ظلم نہ ہوگا فتیلا دھاگے برابر۔ کیا تم نے نہ دیکھا ان کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں بلکہ اللہ ہی پاکیزہ کرتا ہے جس کو چاہے، اور ان پر ظلم نہ ہوگا تاکہ برابر، یعنی یہود باوجود اس قدر خرابیوں کے پھر بھی اپنے آپ کو پاک صاف و مقدس کہتے ہیں، حتیٰ کہ اپنے آپ کو ابناء اللہ احباء اللہ بتلاتے ہیں، جو بالکل لاغ بات ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو پاکیزہ و مقدس کرتا ہے۔ یہود کے کہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا، اور ان جھوٹی شیخی کرنے والوں پر ادنا سا ظلم بھی نہ ہوگا، یعنی یہ لوگ اپنے عذاب بے نہایت میں گرفتار ہوں گے، ان پر ناحق عذاب ہرگز نہ ہوگا۔ فائدہ یہودی جو گوسالہ کو پوجتے تھے اور عزیر علیہ السلام ابن اللہ کہتے تھے، انہوں نے جب آیت سابقہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ سورہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 48 کو سنا تو کہنے لگے کہ ہم مشرک نہیں بلکہ ہم تو خاص بندے اور پیغمبر زادے ہیں اور پیغمبری ہماری میراث ہے۔ خدا تعالیٰ کو ان کی یہ شیخی پسند نہ آئی، اس پر یہ آیت نازل فرمائی۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ انظر دیکھو کیف کیسا یفترون باندھتے ہیں اللہ پر الکذب جھوٹ، وکفی اور کافی ہے بھی یہی اسمن گناہ مبینہ صریحہ۔ دیکھ کیسا باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ اور کافی ہے یہی گناہ صریح، یعنی کیسی تعجب کی بات ہے کہ اللہ پر کیسی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور باوجود ارتکاب کفر اور شرک کے اپنے آپ کو اللہ کا دوست کہتے ہیں اور اللہ کے نزدیک مقبول ہونے کی مدعی ہیں، اور ایسی سخت تہمت صریح گناہ گار ہونے کے لیے بالکل کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔